بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 کے طالب علم السلام علیکم۔ آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرت علوم اور چیپٹر ہے خود انتظامی، جس کے دو چیپٹر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مثلا جیسے میں شروع سے آپ کو اس کا حوالہ دیتی ہوں، اس کا تعارف کراتی ہوں۔ سب سے پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا حکومت، کہ حکومت کس طرح بنتی ہے اور کس طرح حکومت جو ہے وہ شہریوں کے لیے کام کرتی ہے اور اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جب حکومت قائم ہو گئی تو ہم نے اس کے بعد پڑھا ہمارے یہاں ملک میں کون سی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، اور وہ کیا کام انجام دیتی ہے اور کس طرح بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے وفاقی حکومت کی تنظیم اور فرائض پڑھے کہ وہ وفاقی حکومت کس طرح کام کرتی ہے، کون سے آئین کے تحت کام کر رہی ہے اور ملک میں کون سے آئین کے قواعد و ضوابط نافذ العمل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حکومت کے شعبوں، عدالتی شعبے، انتظامیہ شعبہ اور اس کے علاوہ دوسرے شعبوں کے بارے میں پڑھا، افسر شاہی کے بارے میں پڑھا، اور جو افسر شاہی جو ہماری مسلح افواج پر مبنی ہے ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کیا کام کرتی ہیں، ان کے اہم ذمہ داری اور فرائض کیا اور ملک میں کس طرح کسی بھی اس میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مقامی حکومت، کہ مقامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، مقامی حکومت کسے کہتے ہیں۔ اچھا، مقامی حکومت جو ہوتی ہے سب سے نچلی سطح کی حکومت ہوتی ہے، مطلب یہ حکومت لوگوں کے منتخب نمائندے تشکیل دیتے ہیں۔ کون تشکیل دیتا ہے؟ جو نمائندے منتخب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں، جو حکومت بناتے ہیں، وہی مقامی حکومت کی تشکیل کرتے ہیں۔ اب اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں اور کس وجہ سے یہ بنتی ہے یہ حکومت۔ اس کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ شہریوں کے لیے ریاست کی ذمہ داری کو مقامی کمیونٹی تک وسعت دیں۔ کہ ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں شہریوں کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے، اس کو مقامی کمیونٹی، جو مقامی جو سوسائٹیاں ہوتی ہیں ان میں وسعت پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ عوام کی مشکلات حل کرنا، عوام کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے والے امور میں فیصلہ کرنے کے مواقع حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ مقامی آبادی، شہروں کے علاوہ گاؤں وغیرہ، چھوٹے چھوٹے اضلاع وغیرہ تمام تک رسائی حاصل کرنا مقامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جمہوریت پر عمل پیرا ہونا تاکہ وہ مضبوط ہو سکے۔ اب مقامی حکومت کے نظام کی ساخت و تنظیم کیا ہے؟ اچھا، 2013 3 قطاری مقامی حکومت کا نظام فراہم کرتا ہے، جس میں ضلع کونسل، تحصیل کونسل اور یونین وغیرہ شامل ہیں، جو مختلف طریقوں سے ملک میں اور مقامی آبادیوں میں، مقامی اضلاع میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں یو سی کونسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین وغیرہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، مل جل کے کام کرتے ہیں، اور اس کو ہر سطح پر جو ہے حکومت چلانے کے لیے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اب مقامی حکومت کے درجات کتنے ہیں؟ مقامی حکومتوں کو 3 درجات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے سالانہ ترقیاتی منصوبہ، پورے سال کے لیے ترقیاتی منصوبہ بنانا کہ کون سے منصوبوں پر عمل ہوگا اور کون سی ترقی کسی بھی صوبے میں، کسی بھی شہر میں ہونا لازم ہے، تاکہ شہر میں امن و امان اور شہر کو جدیدیت کی طرف، بہتری کی طرف لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بجٹ کی تیاری، شہریوں کے لیے اور اضلاع کے لیے بجٹ بنانا، ٹیکس وصولنا اور شہریوں کو مختلف کمیٹیوں کے قیام میں سہولت میں فراہمی شامل کرنا۔ اچھا، اب انتظامیہ کی اہم ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ انتظامیہ کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے عوامی خدمات، جیسے اس کا اہم کام کیا ہوتا ہے؟ عوامی خدمات۔ عوامی خدمات میں کون سے عوامل شامل ہیں؟ چاراہوں کی مرمت کرنا، عوامی پارکوں یعنی کہ لوگوں کو سیر و تفریح کے موقع فراہم کرنا، اور اسکول بنانا، اسپتالوں کی دیکھ بھال کرنا، پانی کی فراہمی اور نکاسی کی انتظامات شامل ہیں۔ یہ تمام شہری حکومت کرتے ہیں، یہ اس کا اہم فریضہ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مقامی
مقامی حکومت کے تحت شہریوں کا کیا کردار ہوتا ہے؟ مقامی حکومت کا تو کام ہے، وہ اپنا فرض ہے، لیکن ہمارا کیا فرض ہے؟ جو ایک کسی بھی اضلاع کا، کسی بھی شہر کے جو شہری ہوتے ہیں ان کا فرض کیا ہوتا ہے، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کردار ایک بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہ کر اور اہم فریضہ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی عمر اگر 25 سال یا اس سے زیادہ ہے تو آپ ان میں سے کسی کا انتخاب، کسی کو بھی انتخاب میں کھڑا ہو سکتے، کسی کی بھی انتخاب میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ کمیٹیوں میں سے کسی بھی کمیٹی کے رکن بن سکتے ہیں جو کمیونٹی کی فلاح کے لیے کام کرے، جو سوسائٹی کی فلاح کے لیے، کسی بھی اضلاع کی فلاح کے لیے، شہر کے لیے کام کرے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو شکایات ہوں، مقامی حکومت کے اراکین کے خلاف شکایت بھی جمع کرا سکتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کی خدمت کا عمل زیادہ ذمہ دارانہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد اب یہ تو ہو گیا مقامی حکومت، اس کے حقوق و فرائض اور اس کی کردار۔ اب آتا ہے باب نمبر 4، انتخاب۔ حکومت کیسے بنتی ہے، حکومت کون بناتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ انتخابات ہی اس کا بیسک پوائنٹ ہوتے ہیں کہ انتخابات کی مدد سے جو ہے وہ حکومت بنتی ہے، حکومت اپنے فرائض انجام دیتی ہے، وفاقی، صوبائی اور اس کے علاوہ شہری حکومت بنتی ہے، مقامی حکومت بنتی ہے جو مختلف مراحل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ انتخابات، الیکشن کیا ہے، الیکشن کیا ہوتے ہیں، کس طرح کیا کرتے ہیں؟ الیکشن ایک جمہوری ریاست، پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے، جمہوری ریاست میں الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی جمہوری حکومت نہیں بن سکتی، کیونکہ ریاستوں کا رقبہ بہت وسیع اور آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے تمام لوگ تو اس میں حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے نا، اس لیے اس کے لیے اس کا ایک حل کیا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی میں یا جمہوریت میں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بالواسطہ اپنے حکومت کے امور میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے نمائندوں کے ذریعے جن کو وہ اپنے ووٹوں کی مدد سے ان کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو ایوانوں میں بھیجتے ہیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، پارلیمنٹ، ان سب وغیرہ میں، اور ان میں بھیجتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ جب وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں تو ان کا اہم کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، فلاح بہبود کے لیے کام کریں اور جس مقصد کے لیے عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اس مقصد میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ اچھا، اب بچوں حلقہ انتخاب کیا ہوتا ہے؟ ریاست کے تمام شہری جن کو ایک مخصوص وقت پر ووٹ دینے کا حق ہے مجموعی طور پر حلقہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ جس حلقے سے مختلف حلقے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس حلقے کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے حلقے میں کھڑے ہونے والے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، اپنا ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ منتخب کرتے ہیں، اور جو نمائندے منتخب ہو کیا آتے ہیں، سلیکشن یعنی کہ انتخاب کہتے ہیں، اور وہی لوگ جن کو قانون سازی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے انہیں نمائندے کہتے ہیں۔ یعنی کہ حلقے جیسے آپ کے حلقہ نمبر 4، حلقہ نمبر 5 جیسے آپ کا حلقہ ہے، اپنے حلقے سے ایک الگ نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور اس حلقے کے جن لوگ ہیں انہیں ووٹ دیتے ہیں، اپنے نمائندوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، اور پھر جب وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ الیکشن کہلاتے ہیں، یعنی کہ انتخاب کہلاتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں اور عوام کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ جمہوریت میں انتخاب کی اہمیت، جمہوریت میں انتخاب کی بہت اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اپنا ووٹ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ قیادت کا چناؤ، انتخابات شہریوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، وہ اس کا حق میں ووٹ دے کر فیصلہ کرتے ہیں جن کے خیال میں ان کے مفادات کا تحفظ جو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، جس میں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے منتخب نمائندوں سے عوامی رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں،
کیونکہ ہر ایک کی رائے معلوم کرنا تو کوئی آسان کام نہیں، لیکن ان کے نمائندوں کے ذریعے عوام کی رائے معلوم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں کیسا نظام حکومت چاہتے ہیں اور کس طرح کا نظام حکومت ہونا چاہیے، ان کے مسائل کیا ہے، ان کا حل کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہوتا ہے اور اہم فرض ہوتا ہے جو ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اگر وہ سارے فرائض کو ایمانداری سے ادا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بہتر حکومت، ایک پرسکون معاشرہ اور ایک ترقی یافتہ ملک منظر عام پہ آتا ہے۔ سیاسی شرکت، اگر کوئی شہری ایسی اصلاحات متعارف کرانا چاہتا ہے جو کسی پروگرام میں شہری اپنی نئی سیاسی پارٹی بنا کر یا آزادانہ امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں شریک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کوئی نئی اصلاحات لانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی غلط پارٹی بنا کر آزادانہ انتخاب میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد خود اصلاحی نظام، چونکہ انتخابات کا عمل تسلسل چلتا رہتا ہے اور جو 5 سال جو حکومت آتی ہے وہ 5 سال تک حکمرانی کرتی ہے، اور پاکستان میں ڈیموکریسی ہے، اس لیے 5 سال کے الیکشن ہوتے ہیں، حکومت اپنی جو نئی حکومت آتی ہے وہ اپنی پالیسیز کو وضع کرتی ہے، پالیسیز پہ عمل کرتی ہے، اور جو پالیسیز جاری ہوتی ہیں اور جو وہ سمجھتی ہے بہتر ہے کسی بھی حکومت کو اس کو آگے بھی جاری رکھتی ہے۔ انتخابات سے سب سے اہم عوامل جو سامنے آتا ہے وہ ہے سیاسی شعور، یعنی انتخابات شہریوں کو سیاسی شعور دیتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندوں کو کس طرح منتخب کریں اور نمائندوں میں کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اس میں عوام کی مرضی اور منشا شامل ہوتی ہے۔ ووٹ کون دے سکتے ہیں؟ جن کی عمر 18 سال ہو گئی اور جن کا NIC یعنی شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو وہ بحیثیت ووٹر اندراج ہو جاتے ہیں اور اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پاکستان کے انتخابات وہ حصہ لے سکتے ہیں جو 25 سال کی عمر اور اچھے کردار کے حامل ہو، جو کسی جرم میں سزا یافتہ نہ ہو، اور وہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر اسے درکار ووٹ مل جائیں تو وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے یا سکتی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے الیکشن کمیشن وہ ایک خود مختار ادارہ ہے جو الیکشن کرواتا ہے ملک کے اندر قومی اسمبلی کے لیے، سینٹ کے لیے، صوبائی اسمبلی کے لیے، مقامی حکومتوں کے اداروں کی صاف اور شفاف و زدانہ انتخابات منعقد کرانا اس کمیشن کا کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور آگے بچوں آپ کو پتہ ہے کہ جس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات پر ہوتا ہے، جس میں حکومت، حزب مخالف ووٹوں کے مساوی نمائندے شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے اندر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے سابق جج یا جج بننے کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ جو الیکشن کمیشنر کا وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو چیئرمین ہوتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے فرائض، اس کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ایمانداری، دیانتداری اور شفاف طریقے سے قانون کا نفاذ کرے اور انتخابات منعقد کرے اور ان کا انعقاد کرے تاکہ ملک کے اندر پرسکون اور پرامن انتخابات ہوں اور تمام برسر اقتدار آنے والے لوگوں کو اقتدار منتقل کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی اصلاحات کا جاری رہنا والا عمل بھی شامل ہے جو الیکشن کمیشن کے فرائض میں شامل ہے۔ سیاسی پارٹیاں ہوں گی تو ان کے ممبر بھی ہوں گے، کسی بھی نمائندے کو اپنی پارٹی بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آزاد نمائندے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طریقے سے انتخاب میں حصہ لیتے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ایک جیسا ذہن رکھنے والے افراد کی جماعتیں ہیں جو کچھ نظریات اقدار کی بنیاد پر عوامی پالیسیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور یہ عوام کی مشکلات اور مسائل کو سامنے لاتے ہیں اور ان کے حل کی تجاویز پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سکون، پرامن اور پرسکون زندگی نصیب ہو سکے، جو ایک صاف و شفاف الیکشن سے ہی ممکن ہے۔ اب سیاسی پارٹیوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے جمہوری عمل میں، جمہوری نظام میں سیاسی پارٹیوں کا کردار ہے عوام کی رائے کو یکجا کرنا. اس کے لیے وہ عوامی مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو وہ کس طرح ان کے کون کون سے مسائل حل کریں گے. سیاسی قائدین کی تیاری، جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کے جو قائد ہوتے ہیں ان کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ لوگوں کو عوامی عہدوں پر فائز کرنے سے ان کی تیاری ہوتی ہے. عوامی عہدوں کے لیے امیدواروں کی نامزدگی، انتخابی مہم چلانا جس سے عوامی مسائل اور مشکلات ان کے پروگرام کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروگرام کے بارے میں بتاتے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح وہ اگر منتخب ہوگا تو کس طرح وہ کام کریں گے اور کس طرح ان کے مسائل حل کریں گے. یکساں ذہنی سوچ رکھنے والوں کو یکساں ہونے کا احساس دینا. سیاسی پارٹیاں انتخابات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ووٹروں کو قومی شناختی کارڈ حاصل کرنے میں مدد دینا، یہ بھی سیاسی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے. ووٹر کی انتخابی فہرستوں میں نام درج کرانے میں مدد دینا، اپنی مرضی کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ کی فراہمی، اور اس کے علاوہ عوام کے مسائل و مشکلات پر پارٹی کے موقف سے آگاہ رکھنا، کامیابی کی صورت میں ان کے مسائل حل کرنے اور منصوبہ بند کرنے کے وعدے کو پورا کرنا. عوام کو اپنی پارٹی کی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے پر آمادہ کرنا اور ووٹروں کو الیکشن والے دن باہر لانا اور ضرورت ہو تو سواری کا انتظام کریں تو تمام ہر طرح کی آسانی فراہم کرنا سیاسی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے. ان کے کردار میں شامل ہے. اسی سے ان کے اغراض و مقاصد کے بارے میں پتہ چلتا ہے. انتخابات میں میڈیا کا کردار، ظاہر سی بات ہے یہ تو ہو گیا سیاسی پارٹیوں کا کردار. اب ہے میڈیا کردار. میڈیا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں سب سے اہم میڈیا کا کردار ہے. وہ کس طرح کسی بھی پارٹی کے لوگوں کو کس طرح پروموٹ کرتا ہے. اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ سبھی جمہوریت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ان کے دو اہم کردار، کون سے دو اہم کردار ہیں بچوں؟ پہلا کردار کہ عوام کو ان کے مسائل، مشکلات، معاملات سے باخبر رکھنا تاکہ وہ حکومت کی کارکردگی کو پرکھ سکیں، خود کو کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ رکھیں، الیکشن کے موقع پر عوام، دوست اور عہدیداروں اور سیاسی پارٹیوں کو منتخب کریں. اور میڈیا عوامی معاملات کی کارکردگی پر نظر رکھتا ہے، جیسا کہ قانون سازی، عدالتی پیش رفت، دیگر کارروائیاں، تو انہیں عام لوگوں کے لیے کھلا ہونا چاہیے. اور اس کی شفافیت کے ساتھ میڈیا کو غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہونا بھی چاہیے. اس میں حکومت کا دباؤ نہ ہو، نہ دھمکیاں. یہ سب چیزیں جو ہے میڈیا کے کردار کو مشکوک کرتی ہیں. میڈیا کے ذریعے مختلف خیالات کو سامنے آنا چاہیے. الیکشن کے دنوں میں میڈیا یہ کام کرتا ہے. بامقصد غیر جانبدارانہ انداز میں میڈیا تمام سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کی تصاویر اور خبروں کو نشر کرتا ہے. اہم عوامی مسائل اور معاملات کے حوالے سے امیدواروں اور ان کی پارٹیوں کی پوزیشن کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے. امیدواروں کے عوامی مسائل کے بارے میں مشکل سوالات پوچھنا اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کے مابین مباحثے کرانا. اس کے بعد اور الیکشن کے نتائج کو فوری طور پر ارشاد کرے. جیسے کہ آپ نے دیکھا الیکشن کے دنوں میں بھی حالی جو الیکشن ہوئے تو اس میں آپ نے دیکھا کس طرح میڈیا نے اپنا اہم کردار ادا کیا اور کس طرح ہمیں باخبر رکھا لمحہ بہ لمحہ ہر خبر سے، ہر نتائج سے اور ہر پارٹی کی پوزیشن سے اور ہر حلقے کے جو نمائندوں کے بارے میں کس طرح ہمیں واضح طور پہ بتایا اور ہم اس سے باخبر رہے. فعال شہریت کیا ہے؟ فعال اور متحرک شہری ہونے کا مطلب قصبوں، شہروں سے لے کر پورے ملک کی سطح تک لوگوں کو مقامی کمیونٹی اور جمہوریت کے معاملات میں حصہ لینا،
یہ فعال شرکت سادہ سی بھی ہو سکتی ہے، جیسے اپنے گلی کو صاف کرنا، بڑی بھی ہو سکتی ہے جیسے لوگوں کو جمہوری اقتدار، صلاحیتوں اور شرکت کے بارے میں تربیت دینا۔ شہریوں کی فعال شرکت پاکستان جیسے ملک میں جمہوریت کے استحکام کے لیے ایک لازمی قدم ہے، یعنی کہ صرف حکومت میں اور حکومت میں آنے والے نمائندوں کا کام نہیں بلکہ عام شہریوں کا کام بھی ہے، وہ بھی اپنے اپنی سطح سے اپنا کردار ادا کریں۔ عوامی زندگی میں شہریوں کی شرکت بہت سارے طریقوں سے عوام جو ہے وہ عوامی زندگی، عوام جو شہری جو عوامی زندگی میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مثلاً اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے گاؤں، قصبے، شہر سے آگاہ رکھنا، اپنے MNA اور MPA یا کسی اخبار کو خط لکھنا، کمیونٹی کی بہتری کے لیے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کی رکنیت حاصل کرنا، اپنی کمیونٹی کو صاف ستھرا اور سرسبز رکھنا، یہ بھی عام شہریوں کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اپنے منتخب نمائندوں سے ملنا اور ان کی کردار پہ باخبر رہنا اور ان کو اس بارے میں بتانا کہ وہ اپنا کام کس تک انجام کر سکے ہیں۔ یہ تمام کام جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے رکن بنے اور عوام الیکشن والے ووٹروں کو باہر آنے میں مدد کرے، یہ سب عام شہریوں کا کام ہے جو، اور اس طرح ہر ایک کو خود انتظامی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ حکومت کے منتخب حکومت میں جو عوام منتخب نمائندے جاتے ہیں، جو جن سے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ وغیرہ بنتے ہیں، ادارے بنتے ہیں، اور ہر سطح پر لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مقامی حکومت میں مقامی لوگ منتخب ہوتے ہیں اور وہ مقامی حکومتیں قائم ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اپنی سطح، اپنے شہر، اپنے اضلاع کا نظام چلاتے ہیں۔ اور اس طرح شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے طریقے سے اپنے علاقوں میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ سب جب تک یہ ایک زنجیر ہے، چین ہے، جب تک یہ سب مل کے ایک ساتھ کام نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ تو کوئی معاشرہ ترقی کرے گا، نہ کوئی معاشرہ پرامن ہوگا، اور نہ ہی کوئی ملک ترقی کرے گا۔ یہ بیسک یعنی کہ اہم چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو ترقی دینے میں، کسی بھی معاشرے کو امن و سکون فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا چیپٹر، اس کے خود انتظامی کے آگے کے 2 باب، پہلا اور دوسرا پہلے اب تک پہنچ چکا ہے، تو دوسرا اور تیسرا باب یہ تھا آپ کے سامنے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پورا چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔